نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامی اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج ہم بات کریں گے کھانا کھانے کے بعد سونا چاہیے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ سائنس کی ترقی کا دور ہے اور آج کل ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد سونا نہیں چاہیے، لیکن سونا نہیں چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے ہضم کو آسان کرو ذکر اور نماز سے، اور کھانے کے بعد مت سو کیونکہ اس سے بدن میں قساوت پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد فوراً سونا مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ جو اپنی صحت کی حفاظت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رات کے کھانے کے بعد فوراً نہ سوئے، کم از کم 100 قدم چلے، کیونکہ فوراً سو جانا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کھانے کے بعد نماز پڑھنے سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر نماز یا ذکر میں مشغول ہو جائے، کہ یہ شکر کا پہلو بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہی ہے کہ کھانے کے ہضم کو ذکر اور نماز کے ذریعے آسان بناؤ۔ یعنی کھانے کے بعد اگر ہم نماز میں مشغول ہو جائیں یا ذکر میں مشغول ہو جائیں تو اس سے کھانا جلد ہضم ہوگا، اور اگر کھانے کے فوراً بعد سو جائیں تو پھر کھانا بجائے ہضم ہونے کے بیماری کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک عربی کا مقولہ مشہور ہے، اذا تغدى تمدى اذا تعشى تمشى، کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لیٹ جائے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد چلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرماتے، اور رات کے کھانے کے بعد آپ نے فوراً سونے سے منع کیا، اور یہ فرمایا کہ کچھ دیر نماز یا ذکر وغیرہ میں مشغول رہے تاکہ کھانا آسانی کے ساتھ ہضم ہو سکے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔